السلام علیکم۔ ابو جہل کی نظر جب ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس کنیز کا نام زنیرہ تھا۔ زنیرہ کون تھی، اس کا خاندان کیا تھا اور کن حالات کی وجہ سے زنیرہ سلطنت رومہ سے مکہ مکرمہ بازار غلامان میں ناقدر جنس کی طرح فروخت ہو گئی؟ ان باتوں سے ابو جہل کو نہ کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا کہ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی۔ ایک مرتبہ زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کے پلٹ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی جو مالکن سے بات کر رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبریل فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی کہا بلند ہوا۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے رہبدار آواز سے اسے بلایا اور زنیرہ ادھر آؤ، میرے پاؤں دبا۔ زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکن نے ابو جہل سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کب کہا؟ ابو جہل نے کہا، آج ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا تھا۔ پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ ابو جہل چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اس نے ایک بار پھر کہکا لگایا اور کہا، آقا، غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے کیا؟ اعلیٰ اور ذلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی ہیں نہ دیکھی ہیں۔ ابو جہل کی یہ تمام باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئیں۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات قبیلہ بنو مخزوم سے بھی تھے اور بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات رکھتی تھی۔ پھر یہ عمر بن ہشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمر اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زہر سے بھری گفتگو کیا کرتے تھے۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جتنا زہر اگلتا اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی باندھی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کی۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو بیٹوں حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب و روح کو منور کرتا رہا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا اور سب انسان آپس میں برابر ہیں، نہ عربی کو اجمی پہ فوقیت حاصل ہے، نہ ہی اجمی عربی سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا نور ہو۔ ان باتوں میں زنیرہ کے بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ ایک روز وہ کسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سراپا محبت و رحمت ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ دل میں دبی ہوئی مرومیوں کا آتش فشاں گویا پھٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ نور نبوت کی ضیاء پاشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا، اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کریں۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دولت امان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئی، لیکن عشق چھپائے نہیں چھپتا۔ ابو جہل کو آخر معلوم ہو ہی گیا کہ زنیرہ مسلمان ہو گئی اور عشق حقیقی پر قدم رکھ دیا ہے۔ پھر اس کی جہالت و ظلم کا وہ باب کھلا جس کی وجہ سے اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا، اور آج بھی اس کا اصل نام عمرو بن ہشام بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقے سے مظالم کرتا، کبھی کہیں دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چھڑی سے مار مار کر لہولہان کر دیتا۔ حضرت زنیرہ کا پورا جسم زخمی رہتا اور اس میں خون اور پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے کھول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچی تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں، اور اس سے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینیا پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل طنزیہ لہجے میں بولا، دیکھ لاتو عزی نے تجھے اندھا کر دیا ہے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے حضرت زنیرہ کے دل کو تڑپا کے رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مثال دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو زنیرہ کو لاتو عزی نے اندھا کر دیا ہے۔ ایک روز چند مشرکین نے یہ بات حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہی تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ تڑپ کر کہا، خدا کی قسم لاتو عزی لکڑی و پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوج رہا ہے کون نہیں پوجتا۔ اگر میری بنائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہیں تو میری یہ بنائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر سارے مشرکین نے طنزیہ قہقہ لگایا اور زیادہ مضحکہ خیز انداز میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سب کو ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کا تذکرہ کر کر کے شرک کے پیروکار قہقہ لگاتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے اور مسلمان کے جذبات مجروح کرتے رہے۔ اگلے روز حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کر بیدار ہوئی تو ان کی بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، اب ان کی بنائی پہلے سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی واپس لوٹنے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مزہ لے کر مزاح کا تمخصر اڑایا کرتے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر ہی سے نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر صدیق ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا، اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اسے اپنی ہی بات کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس سے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں آزاد کر دیا۔